کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آپ یقیناً انتظار کی گھڑیاں آپ کی ختم ہونے جا رہی ہیں اور دور دراز سے شہید قائد کے اس پیغام کو زندہ کرنے والی شخصیت پاکستان کی قوم پاکستان کی امید اور آواز مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل قبلہ علامہ راجہ ناصر احمد جعفری تشریف لاتے ہیں. استقبال کریں گے. لبیک یا حسین. موت آئے بھلا تجھ کو کیسے، تو تو زندہ ہے تا صبح محشر، تیرا کردار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمارے اس اجتماع کو، ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. آغاز سخن میں آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے کہ یہ اجتماع اور یہ پروگرام نماز مغربین کے بعد بھی دوسری نشست جاری رہے گی. ہم سب اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ آج کا دن اور آج کی شام شہید کے نام ہے. اس کی یاد میں ہم یہاں پر موجود رہیں گے انشاءاللہ. آج شہید قائد کی برسی اور ان کی شہادت کی یاد کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں، اور پھر وطن عزیز کے باوفا بیٹوں کی شہادت کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہیں. آج کا دن ہمارے لیے یوم شہداء ہے. چاہے وہ شہید فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، ہمارے اس وطن کے بے گناہ بیٹے جنہیں دھماکوں میں، بم دھماکوں میں، خودکش حملوں میں مارا گیا، جو پاکستان کے بیٹے ہیں جنہیں اس جرم میں مارا گیا کہ وہ پاکستانی اور باوفا پاکستانی، ان سب کی یاد میں ہے. شہید قائد کی یاد میں ہے. شہید ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی یاد میں ہے. شہید حسن جان کی یاد میں ہے. اس وطن کے ہمارے جو ڈاکٹر شہید ہیں، جو علماء اور معلمین، شعراء اور ادباء شہید ہیں، ان کی یاد میں ہے. جوان جو شہید ہیں، جو ہماری بیٹیاں شہید ہیں، جو بچے شہید ہیں، جو سٹوڈنٹس شہید ہیں، چاہے وہ اے پی ایس کے ہوں یا پورے وطن کے بچے جو شہید ہوئے ہیں، ان سب کی یاد میں ہے.
اور شہید قائد کے یار با وفا ڈاکٹر شہید نقوی کی یاد میں ہے. درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. انشاءاللہ کوشش کروں گا اذان تک اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. میں نے جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا یہ سورہ حدید کی 25ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات نے تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف اور مقصد ذکر کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے اپنے تمام رسولوں کو واضح اور روشن نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب زندگی، کتاب حیات اور کتاب کو بھیجا، منشور بھیجا، دستور بھیجا، ان کے ساتھ حق و باطل کو ماپنے کا ترازو اور میزان بھیجا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرے میں عدل حاکم ہو، ظلم مٹ جائے، عدل نافذ ہو جائے، عدالت رواج پائے. یہ ہدف انبیاء ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے ہم نے انبیاء کو بھیجا اس لیے ان کے ساتھ ہم نے قانون بھیجا، کتاب بھیجی. اس موضوع پر بہت زیادہ آیات اور روایات ہیں، اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں تو اس کام کے لیے کہ اللہ کی زمین پر عدل کی حکمرانی ہو. عدل کی حکمرانی قانون کی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی. قانون معاشرے کو نظم دیتا ہے، قانون معاشرے کو اور انسان کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، قانون معاشرے کو توازن دیتا ہے، بیلنس رکھتا ہے معاشرے کے درمیان، معاشرے کو بیلنس رکھتا ہے. قانون کی بنیاد پر سوسائٹی اور معاشرے میں لوگوں کو ترقی اور پیش رفت کے یکساں مساوی مواقع ملتے ہیں. قانون کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. قانون کی بنیاد پر معاشرے ترقی کرتے ہیں. قانون کی بنیاد پر انسان کمال کی طرف سفر کرتا ہے، معاشرے بلند ہوتے ہیں. انبیاء اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. وہ آئے تھے انسانی معاشرہ منظم ہو، وہ آئے تھے انسانی معاشرہ بابصیرت ہو، رشید ہو، رشد پیدا کرے. وہ آئے تھے معاشرے میں ظلم نہ ہو، ظلم کی حکمرانی نہ ہو، عدل نافذ ہو. یہ انبیاء کا ہدف اور مقصد تھا. اللہ نے اس پورے کائنات کے نظام کو، چاہے وہ نظام تکوین اور خلقت ہو، وہ بھی عدل کی بنیاد پر استوار کیا ہے. چاہے وہ نظام تشریع ہو، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے قانون ہو، نظام ہو، ضابطہ حیات ہو، شریعت ہو، وہ بھی عدل کی بنیاد پر ہے. یہ سارا قانون انبیاء اسی راستے پر چلے. حضرت نوح نے 900 سال سے زیادہ معاشرے کے اندر اسی راستے میں جدوجہد کی اور اس آیت کو معیار قرار دیا جو قرآن مجید میں ہے. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ. خدا اپنے حبیب سے کہہ رہے کہ کہو، ان سب سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کا پند اور واز کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ،
یہ قانون کی حکمرانی کے لیے قیام کرنا ہے، عدل کی حکمرانی کے لیے قیام کرنا ہے، ظلم مٹانے کے لیے قیام کرنا ہے، انسانوں کو ہوا ہوس اور خواہشات نفسانی کی اسیری سے نجات کے لیے قیام کرنا ہے، ظلم کے زندانوں کے دروازوں کو توڑنے کے لیے قیام کرنا ہے، محروموں کے حقوق کے لیے قیام کرنا ہے۔ ان تقوموا للہ، یہ اللہ کے لیے ہوگا، یہ اقتدار کے لیے نہیں ہوگا، یہ کرسی کے لیے نہیں ہوگا، یہ سرمایہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ مثنا و فرادا، تم اکیلے ہو پھر بھی اٹھو، تم دو ہو پھر بھی اٹھو، قیام کرنا ہے تم نے۔ انبیاء اکیلے اٹھے، تنہا تھے پھر بھی اٹھے۔ فرعون اور نمرودوں کے مقابلے میں یہ ٹکراؤ جاری رہا، یہ ریزسٹنس جاری رہی، یہ تحریک اور نہضت جاری رہی، عدل کے نفاذ کی اور قانون کی حکومت کی، اللہ کے قانون کی حکومت کی۔ دوستو، اس میں بڑے نشیب و فراز آئے، اتار چڑھاؤ آئے، یہ انبیاء سے سلسلہ منتقل ہوا رسول اللہ کی اولاد میں، آل رسول میں، اہل بیت رسول میں۔ انہوں نے جدوجہد کی، ریزسٹ کیا ظلم کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف، اقربا پروری کے خلاف، فرعونیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف وہ ریزسٹ کرتے رہے۔ انبیاء کی اس مزاحمت کا، مقاومت کا پرچم مولا حسین تک آ پہنچا، شہید ہوتے رہے، اسیر ہوتے رہے، رسن بستہ ہوتے رہے، دیواروں میں زندہ چنے جاتے رہے، ان کے سر نیزوں پہ بلند ہوتے رہے، ان کے لاشیں پامال ہوتے رہے، ان کے گھر اجڑتے رہے، لیکن انہوں نے انبیاء کے راستے کو نہیں چھوڑا، اس راستے پہ ثابت قدم رہے، اس مزاحمت کے سفر کو آگے بڑھایا، اس مقاومت کے سفر کو آگے بڑھایا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ ریزسٹنس، مزاحمت انسان کی فطرت میں ہے۔ چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی زیادتی کرو، وہ بول اٹھتا ہے، وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، وہ ناانصافی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ انسانوں کی فطرت میں ہے، جبلت میں ہے۔ انبیاء آتے ہیں، انسانوں کی اس فطرت کی آبیاری کرتے ہیں، اس بیج کو لہلاتی فصل میں تبدیل کرتے ہیں، اور پھر ایک عظیم لشکر تیار کرتے ہیں مزاحمت کا، اور فرعونوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سلسلہ جاری رہا۔ اہل بیت رسول نے اپنے خون سے اس مزاحمت کے سفر کی، اس مزاحمت کے شجر کی آبیاری کی۔ رسول زادیاں میدان میں نکلی، وہ غیرت کی شہزادیاں میدان میں نکلی، گھروں میں نہیں بیٹھی رہی، بے تفاوت نہیں رہی، نہ وہ بے تفاوت رہے، ان کے بچے بھی بے تفاوت نہیں رہے۔ یزید کے سپاہیوں نے یزید کو جو گزارش دی، اس میں کہا یزید، ہم نے سارے سفر میں کربلا کے شہیدوں کے پسماندگان پر بڑا ظلم کیا ہے، جبر و تشدد کیا ہے، ان کے ارادوں کو کچلنے اور توڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یزید، ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی نہیں ٹوٹے، ہم سے نہیں ڈرے۔ ان عظیم بچوں نے، ان شہزادوں نے،
ان غیرت مند جوانوں نے، علی اکبر نے، ابی الفضل عباس نے، قاسم نے اور ششما بشیر نے اپنے خون سے اس مزاحمت کے سفر کو آگے بڑھایا۔ دوستو، یہ سلسلہ جاری رہا، ہو ہی نہیں سکتا ظلم ہو اور مزاحمت نہ ہو۔ ممکن ہے اکیلا آدمی اٹھ کھڑا ہو، مزاحمت ضرور ہوگی، یہ مرگ بار سکوت ٹوٹے گا، یہ ظلم کی سیاہ رات، اس میں مزاحمت کی امید کے چراغ، مزاحمت امید کے چراغ جلاتی رہے گی۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، دنیا پر روس اور امریکہ فرعونی حکومتیں مسلط ہو گئی، ان کے خلاف مزاحمت آگے بڑھی۔ انقلاب اسی مزاحمت کے سفر کا نام ہے، اور پھر پاکستان کی سرزمین پر موجود آمریت، ظلم و استبداد، نفاق، اقربا پروری، لا قانونیت کے خلاف مزاحمت کا پرچم شہید حسینی نے اٹھایا۔ وہ کیوں نہ اٹھاتا؟ وہ اس نسل سے تعلق رکھتا تھا جس نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش میں تربیت پائی۔ اس کا تعلق کربلا کے سالار شہداء امام حسین کی نسل سے تھا، وہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی نسل سے تھا۔ وہ بہادر تھا، وہ شجاع تھا، وہ حکیم تھا، مدبر تھا، بابصیرت تھا، بشعور تھا۔ اس نے مزاحمت کے پرچم کو کربلا کے علم بردار ابی الفضل عباس کی طرح اٹھایا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اٹھایا، اور پھر شیروں کی طرح، بہادروں کی طرح، جیسے ابی الفضل عباس تمام محاصروں کو، رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے فرات تک جا پہنچے تھے۔ وہ اس عصر کی فرات تک جا پہنچا، پاکستان کی سرزمین پر وہ اس عصر کی فرات تک جا پہنچا، مزاحمت کا پرچم اٹھائے ہوئے، ریزسٹنس کا پرچم اٹھائے ہوئے۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ وہ شیعوں کے حقوق کی لڑائی لڑنے والا نہیں تھا، وہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، مولا علی سے الہام لیتے ہوئے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، خواہ وہ شیعی کیوں نہ ہو، ہر مظلوم کے حامی ہیں، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔